نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہے راولپنڈی سے ہمارے پاس ہے کہ جنت میں کون سی ایسی ہستیاں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جو سردار ہوں گی؟ بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے، جوانوں کے سردار کون ہوں گے، عورتوں کے سردار کون ہوں گی؟ تو اس حوالے سے جی ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام اولین و آخرین میں سے ادھیڑ عمر والے جنتیوں کے سردار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے، اور ہے علی جب تک یہ دونوں زندہ ہیں ان کو خبر نہ دینا۔ تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنتی بوڑھوں کے جو سردار ہوں گے وہ ابوبکر اور عمر ہوں گے۔ اب کہول یہاں لفظ استعمال ہوا، کہول اس کو کہتے ہیں جس کا ادھیڑ عمر میں وصال ہوا ہو، انتقال ہوا ہو۔ ویسے تو جنت میں سب نوجوان ہی ہوں گے، جوان ہوں گے، لیکن اب یہ جو حدیث ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کا لفظ استعمال کا مطلب یہ ہے کہ جن کا انتقال دنیا میں پختگی کی عمر میں ہوا، یعنی مطلب تقریباً 40 سال کی عمر میں یا 50-55 سال کی عمر میں انتقال ہوا، تو ان کے سردار ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جنتی جوانوں کے جو سردار ہوں گے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جنتی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضرت مریم بنت عمران کے بعد تمام جنتی عورتوں کے سردار 3 عورتیں، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ تو جنتی بوڑھوں کے جن کا دنیا سے بڑھاپے کی حالت میں انتقال ہوا ایمان کی حالت میں، تو ان کے سردار ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ اور جوانوں کے سردار امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ اور عورتوں کی جو سردار ہیں وہ 4 خواتین ہیں، حضرت مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ جو عورتیں ہیں یہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔